اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب فرما دی اور وہ سو گئے۔ اللہ نے پھر آپ کی دائیں پسلی میں سے ایک پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نکالی ہوئی پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو آپ کے سر کے پاس حضرت حوا علیہ السلام بیٹھی تھیں۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں ایک عورت ہوں۔ فرمایا تو کیوں پیدا کی گئی؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے سکون پاؤں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے آدم ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حیون یعنی زندہ سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مرد کو عورت کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، آرام حاصل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اطمینان، راحت اور سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ سکون اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب بیوی اپنے میاں کو میاں سمجھے اور میاں اپنی بیوی کو بیوی سمجھے۔ اگر بیوی بھی میاں بننے لگ جائے اور کہے کہ میں بھی مرد کے شانہ بشانہ دوش بدوش چلوں گی تو پھر سکون کا حصول مشکل ہو جائے گا۔